آج ہمارے دلوں میں دعا کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ دعا ہم سے مانگی نہیں جاتی. یہ دعا میں کتنی طاقت ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، ایک دم سے لرزہ طاری ہوا چٹان پہ، اور تھوڑی سی چٹان اپنی جگہ سے ہٹی. اب جا کے دیکھا تینوں نے، لیکن نکل نہیں سکتے تھے. ہاں، یہ اللہ دکھاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگتے ہیں، ہاں، یہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. ہاں، اس میں اتنی طاقت ہے. خالق تقدیر بھی اللہ ہے، اور اللہ سے جب مانگتا ہے کوئی شخص، ہاں، پھر اللہ معجزات دکھاتے ہیں. اللہ تبارک اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں. اس دعا کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ مرتے ہوئے کے اندر بھی جان ڈال دیتی ہے دعا اللہ کے حکم سے. ایسی اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایسی طاقت رکھی ہے دعا کے اندر. ایک واقعہ کتاب کے اندر بڑا عجیب واقعہ ہے، اللہ اکبر، کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم تھے، ابو بکر رحمہ اللہ ان کا نام تھا. بڑے راسخ عالم اور انتہائی غربت کی حالت میں. گھر میں کھانا فاقے، کوئی آسائش نہیں. علم اللہ نے عطا فرمایا. حج کا زمانہ آیا تو حرم جاتے تھے اور مینا جاتے تھے، حجاج کی خدمت کر لیا کرتے تھے. اس زمانے میں اس وقت کا واقعہ جب یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں نکلیں تھیں، اونٹوں پر، خچروں پہ سفر ہوتے تھے. تو ایک جزیرے سے ایک وہاں کے کوئی بڑے سردار تھے، بڑے تھے بزرگ، بڑی عمر کے بوڑھے، وہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اپنے ساتھ جہاں خرچے کے پیسے لائے وہاں ایک ہار بھی لے کر آئے، بڑا قیمتی ہار، موتیوں کا بڑا قیمتی ہار. اور اتفاق ایسا کہ وہ ہار ان کا گم ہو گیا، گر گیا کہیں ہار. ہار جب گم ہوا تو یہ جو مولوی صاحب تھے عالم، انہوں نے اس ہار کو دیکھا کہ بھئی یہ ہار تو کافی قیمتی معلوم ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا لیا امانت کے طور پہ اور گھر لے گئے. گھر جا کے ہار رکھ دیے گئے کہ جس کا ہے وہ مل گیا تو اس کو میں واپس کر دوں گا. اب جب حرم میں آئے نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں، تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بوڑھے سن رسیدہ، اور ان کے ہاتھ میں 500 دینار ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا ایک قیمتی ہار، یا وہ ہار جو مجھے بڑا دل عزیز ہے وہ گم ہو گیا ہے. جو مجھے وہ ہار تلاش کرنے میں مدد دے گا، وہ ہار لا کے دے گا، یہ 500 دینار اس کا انعام ہے. 500 دینار سمجھتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 20 دینار یہ 7.5 تولے سونا ہے. 20 دینار اور 7.5 تولہ سونا آج کل کتنے کا ہے بھائی؟ 10 لاکھ کا ہے تقریباً. یہ 20 دینار ہیں جو سونے کا نصاب ہے. 500 دینار، کمپیوٹر کیلکولیٹر لے اور ضرب تقسیم شروع کریں، کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں میں. اللہ اکبر. انعام جس نے وہ ہار مجھے دے دیا لا کر تلاش کر کر، یہ 500 دینار انعام میں ہے. بڑے میاں بزرگ
اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب سنا تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ ارے ہار تو مجھے ملا ہے، اچھا قیمتی ہار ہے، ہو نہ ہو انہی کا ہوگا یہ۔ ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کر آ گئے، کچھ بات نہیں کی، اور گھر لا کے پوچھا کہ ذرا آپ اپنے ہار کی کوئی علامت تو بتائیں، کیسا تھا، کس چیز میں تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک تھیلی تھی، اس رنگ کی تھیلی، اس کپڑے کی تھیلی، اس کے اوپر جو گرہ بندی ہوئی تھی وہ ایسی، ہار ایسا، ساری علامت بتا دی۔ یہ گئے اندر کمرے میں، ہار لا کے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے بھائی، بزرگ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد کہا یہ 500 دینار یہ آپ کا انعام ہے۔ تو ان عالم نے کہا جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقے چل رہے تھے، فاقے چل رہے، انہوں نے کہا یہ انعام میرے لیے جائز نہیں ہے بھائی، یہ انعام میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حال لوٹائے یہ تو میرے اوپر فرض تھا۔ اصطلاح شریعت میں اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقطہ۔ اگر کسی کو کوئی گری ہوئی چیز مل جائے اور اس کو اس نے اٹھا لیا تو اب یہ امانت ہوتی ہے اٹھانے والے کے پاس۔ اعلانات کرنے فرض ہوتے ہیں اس کے اوپر ہر زاویے سے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، جس کی ہو علامت بتا کے مجھ سے لے جائے۔ قیمتی چیز ہے، 1 سال تک حدیث پاک میں حکم فرمایا عرفھا سنہ۔ یہ کسی کی جو ملکیت ہوتی ہے، کسی کا مال، یہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ اس کو غصب کرنا، اس کو کھا جانا، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں مردہ دفن کرنے کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے دفن کر دیا اور وہ کہتا ہے اس مردے کو نکالو میری زمین سے، حکم یہ ہے کہ نکالو یہاں سے، اس سے اس کی ملکیت ہے۔ یہ ملکیت کا بڑا اللہ تعالیٰ نے کسی کی ملکیت کا بڑا پاس رکھا ہے۔ کوئی کسی کی ملکیت پہ قبضہ کر لے، اس کو کھا جائے، یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے، بہت سخت گناہ ہے یہ، بہت سخت گناہ ہے۔ اور یہاں تو اس کو ملا ہے، لیکن کیونکہ دوسرے کی ملکیت ہے اس لیے اپنے پاس امانت رکھے گا۔ اگر 1 سال تک آ گیا وہ شخص، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں آیا، تو پھر اسی کی طرح سے کسی غریب پر صدقہ کر دے گا۔ یہ اس مال کا حکم ہے، یہ اس ہار کا حکم ہے۔ تو تم جو مجھے انعام دے رہے ہو، انعام کس بات کا؟ اللہ اکبر۔ کیسے لوگ تھے، کیسا تقوی ان لوگوں میں تھا۔ آج ہمارے سامنے تو ذرا انعام کی بات ہو جائے کہ لاٹری نکلا ہے، ذرا دیکھو کیسے ہم اپنے ایمان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کیسے اپنے ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے، کسی طرح کچھ مل جائے ہمیں، جائز ناجائز کا ہمیں کچھ فکر ہی نہیں۔ کہا لے لو بھائی، میں کہہ رہا ہوں تم سے، میں تمہیں خوشی سے دے رہا ہوں۔ کہا نہیں، اس پر میں سودے بازی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس یہی چیز، یہی تقوی، یہی دیانت تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ اس علم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش اور امتحان انہی باتوں میں تو رکھا ہے کہ ہم اس شریعت پر جو دوسروں کو فتوے دے رہے ہیں خود عمل کریں۔ بابا جی بس آپ نے 500 دینار دینا چاہے، بس اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا، یہ لینا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو لوٹانا مجھ پہ فرض تھا، ضروری تھا۔ بڑے میاں بڑے خوش ہوئے بھائی، اور بڑی دعائیں دی ان کو، بڑی دعائیں دی۔ اللہ اکبر۔
اس کے بعد بڑے میاں چلے گئے، حج ختم ہوا، وہ کہاں جزیرہ ہوگا سمندر کے پار، وہاں ان کا گھر تھا، پورا قبیلہ تھا۔ اب یہ جو عالم تھے جنہوں نے یہ نیکی کی تھی اور انعام وصول نہیں کیا تھا، یہ عالم ایک مرتبہ کہیں سفر میں نکلے اور سمندری سفر تھا، لانچ میں یا جو بھی اس زمانے کی کشتیاں ہوتی تھیں، اب وہ جب سمندر میں پہنچے پیچھے طوفان آ گیا، اور ایسا طوفان آئے گا پوری کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، سارے غرق ہو گئے۔ اب یہ جو عالم تھے، یہ نیک عمل کیسے بچاتا ہے بھائی؟ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو نیک اعمال اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں کتنی آفتیں ہم سے ٹل رہی ہیں، کتنی مصیبتیں ہم سے ٹل جاتی ہیں۔ اب ٹوٹی کشتی، ایک تختہ نکلا کشتی کا، اس پر یہ تختے پہ آ گئے اور لہروں میں لہریں اس کو پھینک رہی ہیں تختے کو، یہ تختے پہ ہوتے ہوتے جزیرے پر ساحل پر یہ تختہ پہنچ گیا، ساحل پر یہ تختہ پہنچا۔ وہاں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ صاحب سمندری لہروں سے آ رہے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، ان کو اپنے گھر لے گئے، تھوڑا سا علاج کیا، ہوش میں آئے، اور اس کے بعد واقعہ بیان کیا، کہا فکر نہ کرے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ بالکل بے فکری سے یہاں رہیں جب تک آپ صحت مند نہ ہو جائیں اور آپ کے جانے کے اسباب پیدا نہ ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے یہ، اب وہاں پر یہ رہنے لگے، عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے۔ جب اس قبیلے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ عالم ہیں، علاقے والوں کو، تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو ایسے ہی بالکل جاہل ہیں، امام بھی ہمارا ایسے ہی ہے بیچارہ، کوئی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتا ہے، آپ ہمارے امام بن جائیے۔ کیا بن جائیں بھائی؟ آپ ہمارے امام بن جائیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اب امامت شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک دن دیکھا کہ امام صاحب کچھ خط لکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ کہا الحمدللہ لکھنا بھی آتا ہے۔ کہا کہ حضرت ایسا کرے، ہم لوگ ان پڑھ ہیں، آپ ذرا ہمیں بھی لکھنا سکھا دیں۔ اب لکھنا کھانا بھی شروع ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، ان کو لکھنا بھی سکھا رہے ہیں، علم بھی سکھا رہے ہیں۔ ہاں، ایک عالم اس علاقے میں گیا، انوارات پیدا ہو گئے، اس کی برکت سے ماحول ہی تبدیل ہونے لگا۔ ایک دن یہ لوگ آئے جو ان کے بڑے تھے اور آ کر کہا کہ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ کہا کیا؟ درخواست ہے ہماری کہ ہمارے قبیلے کے ایک بڑے معزز شخصیت تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی ایک بچی ہے، حسن و جمال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی جو صفات ہیں وہ بھی بڑی باکمال ہے۔ ہمارے اس علاقے کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے نوجوان کہ اس کے قابل ہو، جتنے بھی نوجوان اس کا کوئی اس کا کف ہو ہی نہیں سکتا، اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ اس بچی سے آپ شادی کر لیں۔ اللہ کیا کر لیں بھائی؟ شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے حالات ذرا صحیح ہوں گے میں واپس چلا جاؤں گا، میں شادی کیسے کروں؟ کہا نہیں حضرت کچھ بھی ہو، بس ہماری دلی تمنا ہے، خواہش آپ شادی کر لیں۔ بڑا مجبور کیا تو چلو اللہ کا ایک کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا تو ہوتا تو مقدر میں ہو کہ شادی بھی یہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شادی میں کر لیتا ہوں اس لڑکی سے۔ اور وہ نکاح سے پہلے انہوں نے کہا کہ چلو ایک نظر دکھا لیں ان کو۔ بعض معزز جو ان کے خاندان کے تھے بچی کے، انہوں نے کہا کہ ان مولوی صاحب کو ذرا بچی دیکھ بھی لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ
بغیر دیکھے ایسا ہو تو کہیں ان کے دل میں تنفر نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو. تو بلایا ان کو گھر میں کہ ایک نظر اس بچی کو آپ دیکھ بھی لیں، پھر نکاح ہو جائے گا. نکاح سے پہلے اگر لڑکی کو دیکھنا چاہے لڑکا تو اس کی اجازت ہے شرائط کے ساتھ. اب وہ آ گئے گھر میں، اور جیسے ہی اس بچی پہ نظر پڑی تو اس کے گلے میں ہار تھا. اللہ اکبر، اس کے گلے میں کیا تھا؟ ہار تھا. اب یہ مولوی صاحب اس ہار کو تکنے لگے، ایک دم ہکا بکا ہو کے تکنے لگے. وہ جتنے خاندان کے لوگ تھے، نمازی تھے اس وقت موجود، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہار کو کیوں تک رہے ہیں؟ اس بچی کو بھی ایک نظر دیکھنے وہ کیا کہے گی کہ یہ تو بڑا لالچی مولوی معلوم ہو رہا ہے مولوی صاحب، کہ اس کی نگاہ تو ہار پہ ٹکی ہوئی ہے اور اس خوبصورت بچی پہ نگاہ ہی نہیں ڈال رہا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ایک دم ہکا بکا، جیسے سکتہ اتاری ہوتا ہے نا، ایک دم اس ہار پہ ان کی نگاہ پڑی اور دیکھے جا رہے ہیں. جب یہ بات لوگوں نے کہی تو انہوں نے کہا کہ بھائی صرف بات یہ بتاؤ یہ ہار ہے کس کا؟ یہ ہار میں دیکھ چکا ہوں پہلے، میں یہ ہار میرا دیکھا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے انہوں نے یہ بات کہی، ایک دم سے جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کی، ایسی زور سے بیان کی کہ پورے علاقے میں ان کی آواز گونجی. سب آ گئے اور کہا کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دعا کتنی طاقتور چیز ہے. دعا میں کتنی طاقت ہے. یہ جو ہار ہے اور اس کا جو واقعہ ہے یہ تو آپ ہی سے متعلق ہے، اور اس کے باپ نے ہمیں سارا واقعہ بتایا تھا کہ میرا ہار گم ہوا تھا، ایک نوجوان نے مجھے دیا تھا، اور جب اس نے پیسے اور انعام لینے سے انکار کیا تھا تو میں نے حرم میں اور عرفات میں ہر جگہ یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ نوجوان بڑا متقی پرہیزگار ہے، اے اللہ تو میری بیٹی کی شادی اس سے کر دے. تو جب وہ بزرگ ہم سے یہ بات بیان کر رہے تھے تو ہم ان پہ ہنس رہے تھے کہ بابا جان آپ خپتی ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں ہمارا جزیرہ؟ یہ شادی کے جو آپ دعائیں مانگ کے آئے ہیں، یہ ان دعاؤں کو تصور ہو سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی آپ کی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہاں سے رہنے والا مکے کا ایک عالم، ایک نوجوان آپ کی بیٹی سے شادی کرنے سمندر پار جزیرے پہ آ جائے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا تھا نہیں، جس سے میں نے دعا کی ہے وہ پہنچا سکتا ہے. دعا تو میں نے اللہ سے کی ہے، ہم اللہ کو بھی اپنا جیسا سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. میں نے تو اپنے رب سے دعا کی ہے، اور اس رب سے دعا کی ہے جس نے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا تھا. میں نے تو اس رب سے دعا کی ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. انہوں نے کہا آج ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، آپ کی کشتی کو غرق کیا، ایک تختے پہ آپ کو سوار کیا اور اس جزیرے پر پہنچایا، ہمارا امام بنایا، اور اس لڑکی سے نکاح کا سبب اللہ نے بنا دیا. اللہ اکبر. تو اے اللہ، اگر میں نے مزدور کی مزدوری آپ کی رضا کے لیے دی ہے، یا اللہ اس غار سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں غار سے پتھر ہٹا، تھوڑا سا ہٹ گیا، ابھی 2 کی دعائیں اور باقی ہیں. پورا تو جب ہٹے گا جب ان تینوں کا عمل، اللہ کا جو مقبول عمل اللہ کے نزدیک وہ ظاہر ہوگا، تو پھر پتھر ہٹے گا، ان کی نجات کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کاروبار میں، ہمیں اپنی بیوی شرع کے اندر
اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمیں دیانت نصیب فرما دے اور اخلاص کامل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت